ایک بار یہ طے ہو گیا موسیٰ علیہ السلام میں اور فرعون میں، یہ روز روز کے جھگڑے ٹھیک نہیں ہیں، آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، تم اپنا معاملہ دکھاؤ، ہم اپنا معاملہ دکھاتے ہیں، یا تو تم جھک جاؤ یا ہم جھک جائیں، آؤ۔ اب جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ بڑا زبردست و دلچسپ واقعہ ہے، اس سے بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ایمان سے پہلے آدمی کا حال کیا ہے، لیکن وہیں پر ایمان کی دولت جب ان کو مل جائے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا کہ چلو آج موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو پست کرنا ہے، ایسا کرتب دکھانا، ایسا تلسم دکھانا، ایسا جادو دکھانا کہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بھاگ جائے، شکست ہونی چاہیے۔ جادوگروں کو بھروسہ تھا بالکل، چلو ایک میدان میں جمع ہو گئے، موسیٰ اپنے چند ساتھیوں کو لے کے آئے، فرعون اپنا لاؤ لشکر لے کر آیا۔ فرعون کے ساتھ بڑے ماہر جادوگر تھے، یہ واقعہ سنا ہوگا لیکن آج مجھ سے سنو۔ فرعون کے ساتھ بڑے ماہر جادوگر تھے، طے ہوتا ہے کہ چلو اپنا اپنا کرتب دکھلاؤ۔ فرعون نے کہا اے جادوگروں، اپنے جادوگروں سے چلو دکھاؤ۔ جادوگر چونکہ ایمان والے تو تھے نہیں، اس لیے سودے بازی پر اتر آئے اور فرعون سے کہنے لگے، فرعون میرے مالک، میرے آقا، میرے رب، میرے خدا، یہ بتا دو اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے، اگر ہم جیت گئے، اگر ہم نے موسیٰ اور ان کی قوم کو ہرا دیا تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ پہلے ہمارا انعام تو بتا دو، ہم ایسے ہی کیوں کرتب دکھائیں؟ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ فرعون نے کہا کہ دکھاؤ اپنا کرتب، دکھاؤ اپنا جادو۔ تو فرعون کے جادوگروں نے جادو دکھانے سے پہلے کیا کہا؟ قرآن ان جادوگروں کے الفاظ کو ریکارڈ کرتا ہے۔ ان جادوگروں نے فرعون سے کہا اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ٹھیک ہے ہم ابھی جادو دکھاتے ہیں، لیکن اے فرعون یہ بتاؤ اگر ہم نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو ہرا دیا اور ہمارا کرتب دیکھ کر، ہمارا ناٹک دیکھ کر اگر یہ سب ہار جاؤ، بھاگ جائیں تو ہمارا اجر کیا ہوگا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا، ہماری مزدوری کیا ہوگی، ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ان كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم ان کی اوپر غالب آ گئے تو، اگر ہم ان کے اوپر غالب آ گئے تو کیا انعام ہوگا؟ فرعون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا انکم لمن المقربین، اگر موسیٰ اور موسیٰ کا لشکر ہار گیا، شکست فاش دے دی، ڈر گیا اور بھاگ گیا، تو تم لمن المقربین کا ترجمہ تم میری کیبنیٹ میں شامل ہو جاؤ گے، کیبنیٹ منسٹر بن جاؤ گے، صحیح ترجمہ یہ، تم میرے بہت قریب ہو جاؤ گے۔ ایک چیف منسٹر ہوتا ہے، ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، تو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے قریبی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اس کی کیبنیٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ جو بھی چیف منسٹر کو کرنا ہوتا ہے وہ اپنی کیبنیٹ سے مشورہ کرتا ہے، پرائم منسٹر کو جو کرنا ہوتا ہے وہ اپنے کیبنیٹ سے مشورہ کرتا ہے۔ تو ہم جو بھی کچھ کریں گے تمہارے مشورے سے کریں گے، یعنی تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، ہم تمہیں اپنی کیبنیٹ میں شامل کر لیں گے، بالفاظ دیگر ہم تمہیں اپنا وزیر بنا دیں گے، تمہیں ہم اپنا منسٹر بنا لیں گے، وزیر بنا لیں گے، تمہارا یہ انعام ہوگا۔ اب اتنا سا لالچ اگر کسی کو مل جائے تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی نا، بہت بڑی بات ہو گئی۔ آج بھی اگر بی جے پی کی طرف سے کسی مسلمان کو یہ آفر مل جائے تو وہ بھی بی جے پی پہ چلا جاتا ہے، اور دیکھ لیجئے کتنے لوگ جا چکے ہیں کہ کیبنیٹ میں شامل کر لیا جائے گا، بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب تو سب کچھ جائز ہو گیا، جو بھی وہ کریں گے وہ سب ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک ہے، اب تو جھوٹ کو بھی سچ کہنا پڑے گا۔ جب ان جادوگروں نے سنا کہ فرعون کہہ رہا ہے کہ انکم لمن المقربین، تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، ہماری کیبنیٹ میں شامل ہو جاؤ گے، ہمارے منسٹر بن جاؤ گے، اتنا بڑا انعام کا جب لالچ ان کو ملا تو فوراً تیار ہو گئے۔
پھر ان کے پاس جو رسیاں تھیں انہوں نے ان رسیوں کو پھینکا، انہوں نے ان رسیوں کو ڈالا. انہوں نے جب ان رسیوں کو موسیٰ کے سامنے اور موسیٰ کی قوم کے سامنے پھینکا تو وہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے، رینگتے ہوئے سانپ بن گئے، سانپ بن کر رینگنے لگے. حالانکہ وہ سانپ نہیں تھے، وہ نظر بندی تھی، ہمیں دکھائی دے رہے ہیں سانپ کی طرح رینگ رہے، لیکن وہ سانپ نہیں تھے. جیسے جادوگر ہمارے محلے میں آتا ہے، مٹی اٹھائے گا، رکھے گا، مٹھی بند کرے گا، چھو منتر جادو وہ کر کے ایسے گھما کے کھولے گا، روپیہ بن جائے گا. حالانکہ وہ روپیہ نہیں ہے، وہ مٹی ہے، لیکن ہمیں روپیہ دکھ رہا ہے. اگر جادوگر مٹی کو روپیہ بنانا جانتا ہوتا تو اپنا جادو ختم کرنے کے بعد پھر کٹورا لے کر 1-2 روپے کی بھیک ہم سے کیوں مانگتا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ کلا ہے، یہ مٹی کو میں نے روپیہ بنایا، یہ صرف ہماری ہاتھ کی صفائی ہے. یہ تمہیں روپیہ دکھ رہا ہے لیکن حقیقت میں روپیہ نہیں ہے. اگر روپیہ ہوتا تو پھر ہم گھر بیٹھ کے یہ تماشا کیوں دکھاتے تمہیں؟ ہم تو گھر بیٹھ کے مٹی کا روپیہ بناتے رہتے. موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو وہ رینگتے ہوئے سانپ دکھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام ڈرنے بھی لگے، ایسے ہٹنے بھی لگے. فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، لا تخف یا موسیٰ، اے موسیٰ ڈرو نہیں، تمہارے پاس جو لاٹھی ہے نا، جو ڈنڈا ہے، اس کو زمین پر مارو، ان القی عصاک، زمین پر اس لاٹھی کو مارو. موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی زمین پہ مار دی، اور جیسے ہی زمین پہ لاٹھی ماری وہ اژدہا بن گیا. اژدہا بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اژدہا بن گیا اور اس نے اپنا منہ پھاڑا اور اندر کو سانس لی، باہر کو نہیں، اندر کو. اندر کو جب اس نے اندر کو سانس لی تو وہ جتنے بھی سانپ جو رسیاں بنی ہوئی تھی وہ سب اس کے منہ میں گھستے چلے گئے، کر کے سب کو کھا گیا. یہیں سے موسیٰ فرعون کے جادوگروں کی عقل ٹھکانے آ گئی. وہ سمجھ گئے ہم نے جو دکھایا وہ نقلی چیز تھی، موسیٰ نے جو دکھایا وہ اوریجنلٹی تھی، وہ اصلیت تھی. وہ سمجھ گئے کہ اب حق کے آگے میرا باطل نہیں چلے گا. یکدم وہیں سے بدل گئے، یہیں سے چینج ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا زمین پہ مارا، وہ اژدہا بن گیا، اژدہا ان کے سانپوں کو نکل گیا. فرعون کے جادوگر سمجھ گئے کہ اب میری خیر نہیں، اگر میں نے کچھ اور دکھایا تو ہماری آفت، ہماری بربادی، کیونکہ ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا، موسیٰ نے جو دکھایا وہ حقیقت ہے، اور جادو کبھی حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فوراً وہی کے وہی وہ سارے جادوگر پلٹے اور چیخ پڑے، آمنا بالرب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے آئے. چیختے ہوئے انہوں نے کہا اب ہم نے فرعون کو چھوڑ دیا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا. جادوگروں نے کیا کہا؟ برب موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. اگر وہ یہ کہتے کہ میں تو اللہ پر ایمان لایا تو لوگوں کا اللہ اور لوگوں کا خدا تو وہی بنا ہوا تھا فرعون. اس لیے موسیٰ اور ہارون کا رب نہیں تھا. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کبھی فرعون کو اپنا رب نہیں مانا، موسیٰ اور ہارون نے اپنا رب اللہ کو مانا تھا. اس لیے کیا کہا؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا، یعنی میں اللہ پر ایمان لایا. فرعون تو شزدر رہ گیا، لایا تھا موسیٰ اور ان کو ہرانے کے لیے، اور یہ تو ہم ہی ہار گئے. یہ سارے جادوگر پلٹ گئے، یہ سارے جادوگر ادھر چلے گئے. ابھی دیکھیے جب تک جادو دکھا رہے تھے تب تک وہ کافر تھے، لیکن جب موسیٰ نے اپنا ہنر دکھلایا، معجزہ دکھلایا تو وہ ایمان لے آئے. اب ایمان لانے کے بعد طاقت دیکھیے ان کے اندر وہی موجود ہے، ابھی ہٹے نہیں، ابھی اپنے گھر نہیں گئے. اب جب ایمان لے آئے، جب کہہ دیا آمنا برب موسیٰ و ہارون، جب کہہ دیا کہ ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، تب ان کے ایمان لانے کے بعد ان کے اندر طاقت کیا آئی وہ دکھانا چاہتا ہوں. ایک مومن کے اندر ایمان جب آ جائے تو اس کی طاقت کیا ہوتی ہے وہ چیز سمجھ لیجئے. جب وہ ایمان لائے تو فرعون نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟
تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے حق آ جانے کے بعد اور اپنی آنکھوں سے حق دیکھنے کے بعد بھی میں تمہاری غلامی کروں اور تم کو اپنا رب مانوں تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا پھر پاگل کوئی نہیں ہوگا۔ ہم نے آج اپنی آنکھوں سے حق دیکھ لیا اور سچائی دیکھ لی اور موسیٰ کا معجزہ دیکھ لیا ہے، موسیٰ نے جو دکھایا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اب حق آ جانے کے بعد ہم تمہاری غلامی نہیں کر سکتے، ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے۔ فرعون نے کہا اب جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا، جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اے فرعون پھر ہمارے انجام کو بھی بتا دو کہ کیا انجام ہوگا ہمارا۔ فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ قرآن کہہ رہا آئے میرے جادوگرو، اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑ کر مجھے رب نہ مانا اور تم نہ پلٹے تو ہم تمہیں کیا عذاب دیں گے، کیا سزا دیں گے تم جانتے ہو۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے، ہم تمہارے پیر کٹوا دیں گے مخالف سمتوں سے، یعنی داہنا ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر، اگر ہم نے دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پیر کٹوائیں گے، اور کسی کا اگر ہم نے بایاں ہاتھ کاٹا تو اس کا دایاں پیر کٹوا دیں گے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، عربی سے واقف ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے، لیکن عربی سے واقف نہیں ہے، الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ عربی زبان میں قطع یقطعو کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، یہ اس کو کہا جائے گا قطع، کاٹنا، لیکن ادھر سے کاٹا، ادھر سے کاٹا، ادھر سے کاٹا، یہ کاٹا، یہ کاٹا، اس کو کہا جاتا ہے قطع یقطع تقطیع، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ فرعون نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تمہارے ہاتھ و پیر کاٹ دیں گے، فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ہم تمہارے ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں گے، ہم تمہارے پیر کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں گے، ہماری زبان میں قیمہ قیمہ کر دیں گے، بوٹی بوٹی کر دیں گے مخالف سمتوں سے، یعنی پہلے انگوٹھا کاٹیں گے، پھر پنجہ کاٹیں گے، پھر پنڈلی کاٹیں گے، ٹخنا کاٹیں گے، پنڈلی کاٹیں گے، گھٹنا کاٹیں گے، ران کاٹیں گے، کمر کاٹیں گے۔ اگر میں نے تمہارا دائنا پیر کاٹا تو ایسے ہی بایاں ہاتھ کاٹیں گے، پہلے انگلی کاٹیں گے، پور کاٹیں گے، کلائی کاٹیں گے، گٹا کاٹیں گے، ہاتھ کی یہ کلائی، پھر یہ کوہنیوں، پھر کندھا، یعنی ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ کتنی دردناک سزا، زندہ آدمی کو ایک ایک حصہ کاٹا جائے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم پہلے ایسا کریں گے اور ایسا کرنے کے بعد بھی اگر تم نہ مانے ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تو پھانسی کا پھندا لگا کے پھر ہم تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے۔ اب دو چیزیں سمجھ لو، اتنی بڑی سزا سننے کے بعد ان کا جواب کیا تھا؟ جب کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، فرعون کے ساتھ آئے تھے، تب ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، اگر ہم نے اپنا جادو دکھایا اور موسیٰ کو ہرا دیا تو آپ ہمیں انعام کیا دیں گے؟ ابھی انعام مانگ رہے تھے، سونا چاندی دولت مانگ رہے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد جب اتنی بڑی سزا سنی تو اس کے بعد ان کا جواب کیا تھا؟ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ ان کا جواب یہ تھا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آئے فرعون تجھے جو کرنا ہو کر، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، آئے فرعون تجھے جو کرنا ہو کر، میرے ساتھ، میری باڈی کے ساتھ، میرے جسم کے ساتھ، میرے پیروں کے ساتھ، میرے ہاتھ کے ساتھ، میرے جسم کے ساتھ جو کچھ بھی تو کر سکتا ہے کر لے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف مجھے دنیا میں سزا دے سکتا ہے، صرف دنیا میں مجھے پریشان کر سکتا ہے، صرف دنیا میں تو میرے اوپر حکومت چلا سکتا
سکتا ہے, صرف دنیا میں تو مجھے سزا دے سکتا ہے, آخرت میں تو ہمیں سزا نہیں دے سکتا ہے, آخرت کا تو ہمارے مالک نہیں ہے. جو ابھی انعام مانگ رہے تھے, ایمان لانے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جو کرنا ہو کر لے, لیکن اب ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ ہے ایمان, یہ ہے ایمان. یہاں تو ہمارا ایمان کا بڑا حال ہے. اگر دو چار آدمی ہمیں پکڑ کے باندھ دو کہ جے شری رام, تو ہم کہہ بھی دیں گے اپنی جان بچانے کے لیے جے شری رام. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ایسے موقع پر نعرہ لگانا چاہیے یا کوئی مجبور کرے تو جے شری رام کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس مسئلے پہ جائیں گے تو رات بیتے گی, کیونکہ پھر دلیلیں دینا پڑیں گی اور ثبوت دینا پڑیں گے. اس طرف ابھی ہم نہیں جانا چاہتے ہیں میرے بھائیوں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ذرا سوچو کہ آج ہمارا ایمان کیا ہے اور ان کا ایمان کیا تھا. جو ابھی انعام مانگ رہے تھے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ سزا بھی دے دو, لیکن ہم اب ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں. یہ ہوتا ہے ایمان, یہ ہوتا ہے ایمان. ارے ہم ایمان کے لیے اور اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانیاں کیا دیں گے. ہم تو اپنے معاشرے میں اور اپنی سماج میں پھیلی ہوئی بری بدعتوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں وہی ہم کریں گے, ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے وہی کریں گے. یہ نئے ملا مولوی جب سے پیدا ہو گئے تب سے یہ نئے نئے مسئلے بتانے لگے ہیں. یہ صورتحال آج ہمارے درمیان آ گئی ہے, یہ صورتحال آج ہمارے درمیان چلی ہوئی ہے. کوئی چیز ہماری مسجد میں آج ہو رہی ہے, بند ہو جاتی ہے, پھر دوبارہ چالو ہو جاتی ہے. ہم اپنے باپ دادا کی رائج کردہ بدعتوں کو ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں. ایمان اور اسلام کے لیے ہم اپنی جان کیا قربان کریں گے, ہم کیا چھوڑیں گے. حضرت ہاجرہ کی طرح اپنے شوہر کو کون عورت چھوڑنے کے لیے تیار ہوگی, اور کون آدمی ایسا ہوگا جو اپنے بچے کو اسماعیل کی طرح چھوڑ کر چلا جائے اور پھر پلٹ کر بھی نہ دیکھے. ہم بھی جاتے ہیں تو ایک امید ہوتی ہے کہ چلو بیوی سعودیہ جا رہے ہیں, اس بچے ہی کے لیے تو جا رہے ہیں, تمہارے لیے تو جا رہے ہیں, لیکن 1 سال کے بعد آ جائیں گے, 2 سال کے بعد آ جائیں گے. لیکن وہ بھی گھر میں سارا انتظام کرنے کے بعد آپ جاتے ہیں, اور سعودی جانے کے بعد پیسے وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں. یہاں تو کچھ نہیں ہے. اندھیری رات میں کیا ہوگا, ستو اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ بھی 2 دن کے لیے بعد کیا ہوگا, میری بیوی کیا کرے گی, میرا بچہ کیا کرے گا. ذرا تصور کیجئے اس پوزیشن میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑنا. ہم تو اپنی بدعتوں کو قربان نہیں کر پا رہے ہیں, نہیں چھوڑ پا رہے ہیں. ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے. وہی بات لوٹ پھر کے آتی رہتی ہے کہ مولانا صاحب کیا کیا جائے. مسجد میں فرض نماز کے بعد امام کے ساتھ دعا مانگنا کیسا ہے, قبرستان میں دعا کرنا کیسا ہے, کسی آدمی کے مر جانے کے بعد کسی مولانا کے ساتھ اس کے گھر پہ جا کر بھوج کھانے کے بعد دعا کرنا اس کی مغفرت کی, یہ کیسا ہے. وہی پرانے گھسے پٹے سوال جو ہم 15-20 سال سے ان علاقوں میں آ کے بولتے جا رہے ہیں, وہی سوال, اور آج تک ہم ان کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. یہ ہماری بے شرمی کا حال ہے, یہ ہماری بے شرمی کا حال ہے. میرے بھائیوں, آج پھر ایک بات کو ذہن میں بٹھا لو, دعا کرنا غلط نہیں ہے. ایک بات پھر ذہن میں رکھ لو, دعا ایک عبادت ہے, اور عبادت ویسے کی جائے گی جیسے جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. عبادت محلے کے سردار کے طریقے پر نہیں کی جائے گی, عبادت مولوی جرجیز کے طریقے پر نہیں کی جائے گی, عبادت مسجد کے امام کے طریقے پر نہیں کی جائے گی. مسجد کا امام قرآن و حدیث بتا سکتا ہے, لیکن مولوی کے طریقے پر عبادت نہیں کی جائے گی. اس بات کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے. الدعا مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کے لیے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا ہے. دعا جہاں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر کی ہے آپ کریے, کوئی منع نہیں کرتا ہے. دعا جہاں ہاتھ اٹھا کر نہیں کی ہے وہاں آپ ہاتھ اٹھا کر کریں گے تو وہاں ہم منع کریں گے, اس لیے کہ ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. مثلا لیٹرین میں جانے کی دعا ہے, اب آپ لیٹرین میں گھس کے پڑھیے ہاتھ اٹھا کے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب بیٹھیے, بیٹھیے, دعا ہے, کیوں ہاتھ نہیں اٹھایا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مسجد میں مجبور کرتے ہیں
امام کو کہ ہاتھ اٹھاؤ اور پبلک سے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو. اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے تو لیٹرین میں جانے کی دعا ہے. بتاؤ کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہو صاحب؟ لیٹرین میں کیوں؟ ارے جب لیٹرین میں دعا پڑھ سکتے ہو تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھا سکتے ہو؟ جب لیٹرین میں اللہ کا نام لے سکتے ہو اللہم انی اعوذ بکا، تو ہاتھ اٹھانے میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ اب ہماری عقل کہہ رہی گندی جگہ پر ہاتھ کیسے اٹھائیں؟ ابھی عقل ہی تو کہہ رہی ہے نا. تو میں کہہ رہا ہوں گندی جگہ پر پھر اللہ کا نام کیوں لے رہے ہو؟ نہیں صاحب وہ تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے. تو اللہ کے نبی نے بتایا تو یہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اچھا کھانا کھاؤ کیا دعا ہے؟ بسم اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا ہے کھانا کھانے کی. اب آپ کھانا بیٹھو جرجی صاحب کھانا لگ گیا، بسم اللہ، اب ہم کھائیں یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اب ہم بولیے. چلو یہ تو لیٹرین نہیں ہے، یہ تو گھر ہے. یہاں پر ہاتھ اٹھا کر اگر کوئی آدمی دعا کرے بسم اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ تب کھانا کھائے، کیسا لگے گا آپ کو؟ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ یہ بھی تو دعا ہی ہے. صاحب اللہ کے نبی نے نہیں اٹھائے اس لیے ہم نے اٹھائے. آ گئی نا بات وہی، جہاں نبی نے اٹھایا وہاں اٹھاؤ. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں جہاں نبی نے نہیں اٹھایا وہاں مت اٹھاؤ. ہم بھی تو آپ سے یہی کہہ رہے ہیں. اچھا وضو بنایا، کیا دعا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ. وضو کے بعد کیا دعا پڑھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہی دعا تو پڑھتے ہو. اچھا وضو بنانے کے بعد کسی کو دیکھا پیر دھلنے کے بعد آیا ہو قبلے کی طرف منہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ یہاں وضو کے بعد کی دعا ہے، ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ، لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. چاند دیکھ کر دعا مانگنا ثابت ہے، چاند دیکھ کر دعا مانگی جائے، لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے قبرستان میں جا کر دعا کرنا جائز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. ہر آدمی کو مٹی دینے کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا چاہیے، لیکن یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. جیسے ان جگہوں پر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، ایسے ہی قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں. یا ہے تو ہمیں بتاؤ کہاں ہے؟ نہیں صاحب اٹھا لیں تو حرج کیا ہے؟ اب اس کا جواب سنو. ارے ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی تو حرج کیا ہے؟ تو اب مجھے جواب دو. لیٹرین میں ہم نے کہہ دیا ہاتھ اٹھا کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو حرج کیا ہے؟ مجھے اتنا بتا دو. اذان کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حرج کیا ہے؟ مجھے بتا دو. یہاں آپ کو حرج لگتا ہے، مجھے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں حرج لگتا ہے. کیوں اسلام کو اپنے اور اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلانا چاہتے ہو؟ اسلام چلے گا تو صرف فاطمہ کے باپ کے طریقے پر چلے گا. اسلام نہ تمہارے طریقے پر چلے گا، نہ میرے، نہ تمہارے باپ کے طریقے پر چلے گا، نہ مولوی جرجیز کے باپ کے طریقے پر چلے گا. اسلام چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلے گا. آپ کو نماز پڑھنے کے بعد دعا سے کوئی نہیں روکتا. یقین مانیے نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریے، ہم آپ کو نہیں روکتے ہیں. اچھا عمل ہے نماز پڑھنا، اور نماز کے بعد دعا مانگنا اچھا عمل ہے. مانگیے مانگیے، منع نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں اللہ کے رسول سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اور نبی کے ہاتھ اٹھانے کے بعد صحابہ کا ہاتھ اٹھانا، اور نبی کا ہاتھ چہرے پر پھیر کر پھیرنا، اور اس کے بعد صحابہ کا بھی ہاتھ چہرے پر پھیر لینا، نبی کا دعا مانگنا اور صحابہ کا اس دعا پر آمین آمین کہنا، یہاں نماز کے بعد ثابت نہیں ہے. اس لیے آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا ہے. اکیلے آپ جتنی لمبی دعا مانگنا چاہے مانگیں. آپ کی بیٹی بڑی ہے، شادی کے رشتے آتے ٹوٹ جاتے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگیے اللہ میری بیٹی کو کوئی دیندار رشتہ عطا فرما دے،
آپ کی روزی روٹی میں برکت نہیں، اللہ مجھے میری روزی روٹی میں برکت دے۔ آپ کو جتنی دعا مانگنا مانگو، یہ 2 منٹ والی دعا کو رسم مت بناؤ میرے بھائی۔ امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم آمین، آمین، پیچھے کر آمین 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 آمین۔ ابے یہ کون سی دعا ہے؟ اور 2 منٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 2 منٹ میں تیری بھی ضرورت پوری ہو گئی، 2 منٹ میں اس کی بھی ہو گئی۔ وہاں امام کہہ رہا اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے، آپ کہہ رہے ہیں آمین۔ ارے فائدہ تو امام کا ہو رہا، آپ کا کیا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ؟ وہ امام تو اپنی دعا کر رہا ہے۔